اپنے پورے جسم کو مٹی میں، جس طرح مرغی جو ہے مٹی میں جس طرح لگتی ہے، اس طرح اپنے پورے جسم کو جو ہے رول کرتی ہے مٹی میں، کہ پورے جسم پر مٹی لگ جائے اور نماز پڑھیں۔ رسول اللہ کے پاس آئے تو یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ عمار یکفی کا، تمہارے لیے یہ بات کافی ہو جاتی ہے اگر تم تیمم اس طرح کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بتایا، تو اس طریقے میں ہم نے کیا فرمایا کہ ضربۃ واحدہ، اپنے دونوں ہاتھ مٹی پر ایک مرتبہ مارو، اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر، جتنا چہرہ آپ دھوتے ہیں وضو میں، اتنا چہرہ اپنے چہرے پر، اتنے حصے پر آپ یہ دونوں ہاتھ مل لیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں تک یہ پہنچا، جسے کہتے ہیں رسٹ، جہاں شروع ہوتا ہے وہاں تک یہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے مل لیں، لیفٹ سے سیدھے ہاتھ کی پشت پر اور رائٹ سے لیفٹ ہاتھ کی پشت پر، اتنا کر لو، مٹی سے مسح ہو گیا، تیمم کافی ہو گیا، 2 مرتبہ ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں، اور 2 مرتبہ کی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں، وہ ضعیف روایت ہے، صحیح روایت جو رسول اللہ سے ثابت ہے وہ 1 مرتبہ ہاتھ مارنا، اور تیمم کی اصل جس پر ہے، جس سے آپ تیمم کرنا ہے وہ کیا؟ مٹی، اگر مٹی نہ ملے تو پھر مٹی زمین کی جنس سے جو چیز بھی ہے، پتھر ہے، کوئی چٹان ہے، یا مٹی کی جیسے سیمنٹ ہے، جو زمین سے نکلنے والی جو چیز ہے، کسی پر بھی آپ ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں، یا دیوار ہے کہ دیوار پر غبار لگی ہوئی ہے تو اس غبار پر بھی ہاتھ مار سکتے ہیں، تو مٹی کے جنس سے جو چیز بھی ہے، یہ مٹی کی زمین کی خلیل سے جو چیز بھی ہے اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، علماء نے اس کی اجازت دی، لیکن اصل کیا ہے؟ آپ کوشش کریں کہ مٹی مل جائے، اصل کوشش کریں کہ آپ کو مٹی حاصل ہو جائے۔ جب آپ کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا، یا پانی مل گیا لیکن استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، استعمال کرنے کی مثلا سردی کی وجہ سے یا ٹھنڈی کی وجہ سے آپ نے اس کو استعمال، آپ نے پانی کو استعمال نہیں کیا، لیکن اس کے بعد سردی کم ہو گئی یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا تو پانی مل گیا، جس سبب کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا تھا وہ سبب وہاں سے ہٹ گیا، تو پھر تیمم کا حکم بھی ختم ہو گیا، اب پھر سے آپ تیمم نہیں کر سکتے، وہ سبب نہیں ہے وہاں، کیونکہ تیمم کیا ہے؟ نیابت ہے، پانی وضو نہ کرنے کی وجہ، وضو نہ کرنے کی حالت تھی تو تیمم کی اجازت ہے، جب وضو کرنے کی حالت واپس آ گئی پھر تیمم کا حکم بھی ختم ہو گیا، اور تیمم جو ہے وضو اور غسل دونوں کے لیے بدل ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے عمار بن یاسر کی حدیث آپ کو میں نے سنائی، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجت تھی کس کی؟ وضو کی یا غسل کی؟ غسل کی حاجت تھی، احترام ہو گیا، غسل ضروری تھا، لیکن اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیمم کا طریقہ بتلایا وہ وہی طریقہ ہے جو وضو کے بدلے میں جب تیمم کیا جاتا ہے، تو وضو کی جگہ تیمم کیا جائے، وضو کے بدلے میں تیمم کیا جائے یا غسل کے بدلے میں تیمم کیا جائے، طریقہ وہی ہے، تیمم کا طریقہ وہی ہے کہ دونوں ہاتھ آپ ایک مرتبہ ماریں، چہرے پر پھیر لیں، پھر دونوں ہاتھوں کو آپ
ایسی صورت میں کہ جہاں پانی استعمال نہیں کر سکتے، ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کر سکتے، یا کبھی کیا ہوتا ہے سخان کام نہیں کر رہا، گیزر کام نہیں کر رہا، بالکل ٹھنڈا پانی ہے، اب اس صورت میں پانی بالکل ٹھنڈا استعمال نہیں کر سکتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز ان کی خطا ہو جاتی ہے۔ اب ان تمام صورتوں کے اندر جہاں آپ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کر سکیں غسل واجب، تو ایسی صورت میں نماز کا وقت نکلنے سے پہلے اگر آپ غسل کر سکتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ غسل کے لیے سے تیمم کریں، غسل کے لیے سے تیمم کریں۔ اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ سر بھگو نہیں سکتے، سر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، سر کا درد ہے یا کہ ہے سائنس پرابلم ہے یا کہ اس طرح کی کوئی مسئلہ ہے تو سر سے متعلق ہے، سر پہ پانی نہیں گرنا چاہیے، ایسی کوئی بیماری ہے تو اس صورت میں لوگ کیا کرتے ہیں غسل ہی نہیں کرتے، ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ اب اس صورت میں حکم کیا ہے کہ جس جگہ تک آپ پانی استعمال نہ کر سکیں وہاں پر پانی نہ ڈالیں، سر پہ پانی نہ ڈالیں، سر پہ پانی نہ ڈالیں، لیکن باقی بدن آپ بھگوئیں، غسل کریں، باقی بدن کو آپ بھگوئیں، اور جو حصہ آپ کا سوکھا رہ گیا ہے، جو سر پر مثال پر پانی نہیں لگا، اب اس کے بدلے میں آپ تیمم کریں، جو حصہ سوکھا رہ گیا ہے غسل میں اس کے بدلے میں آپ تیمم کریں، اور جتنے حصے پر آپ پانی بہا سکتے ہیں اتنے حصے پر آپ کو پانی بہانا۔ یہ وہ طریقہ جو علماء نے اس معاملے میں بتلایا، تو لہٰذا تیمم چاہے غسل ہو چاہے وضو ہو، ان دو کا بھی بدل بن سکتا ہے، اور طریقہ وہی ہے۔ ٹھنڈیوں میں عام طور پر آپ دیکھیں گے ہر آدمی کے پیروں میں ساکس ہے، موزے۔ اب یہ موزے جو پہنے جاتے ہیں ان پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ وہ ہیں جو ہر نماز کے لیے بیچارے نکالتے ہیں، موزے نکالتے ہیں، پھر پیر دھوتے ہیں، پھر پہنتے ہیں، مسح نہیں کرتے۔ اب یا تو موزے ویسے ہی بتلایا گیا ہے یا کہ شریعت کا حکم انہیں معلوم نہیں، جبکہ موضوع پر مسح کرنا محمد رسول اللہ کی سنت رہی، آپ سے ثابت، بخاری میں ہے، مسلم کے اندر ہے، جتنے احادیث کتابیں ہیں ان سب کے اندر آپ کو جو ہے یہ موضوع پر مسح کرنے والی احادیث آپ کو ملیں۔ اب یہ موزے بعض لوگ کیا شرط لگاتے ہیں کہ یہ موزے اگر چمڑے کے ہوں تو آپ مسح کریں، کپڑے کے ہوں یا اون کے ہوں یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے چمڑے کے علاوہ اسے مسح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بعض لوگ ذکر کرتے ہیں۔ چمڑے کے موضوع کو خف کہا گیا، عربی میں خف کہا گیا، اور چمڑے کے علاوہ کپڑے کے موزے ہیں یا اور صوف کے اون کے موزے ہیں، اس طرح جو ہم ساکس کو کہتے ہیں، اس کو عربی کے اندر جورب کہا گیا، جورب۔ خف ہو یا جورب دونوں کا حکم ایک ہی ہے، اس اعتبار سے کہ اگر آپ اس کو پہنے ہیں تو اس پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن چند شروط پر، اسی کی شرطیں، اور ان پر جورب پر یعنی خف نہیں کہہ رہا ہوں میں، خف پر تو سب کا اتفاق ہے، چمڑے کے موزے ہیں تو سب اس پر مسح کرنے کے قائل، لیکن چمڑے کے موزے نہیں ہیں، کپڑے کے ہیں، تو اس پر بعض لوگ کے بعد یا بعض علماء نے اختلاف کیا، اور بعض لوگ اس میں شدت برتتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ 20 سے زائد صحابہ سے اس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کپڑے کے موضوع پر مسح کیا، ایک تو نہیں 20 سے زائد، اور احادیث مسح کرنے کی متواتر ہے۔ اور ابن القیم نے تہذیب السنن کے اندر 13 صحابہ کا ذکر کیا، 13 صحابہ کے نام جو انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ 13 صحابہ سے کپڑے کے موضوع پر ساکس پر مسح کرنے کا ان سے عمل ثابت انہوں نے کیا، اور ان کے اندر کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ بن عمر، عمار بن یاسر، حضرت انس ہیں، ابو مسعود ہیں، بلال ہیں، سہل بن سعد ہیں، برا بن عازب ہیں، ابو امامہ ہیں، اس طرح کے مشہور صحابہ، ان کا یہ عمل ثابت ہے کہ انہوں نے کپڑے کے موضوع پر ساکس پر مسح کیا۔ اب یہ مسح کرنا کیسے مسح کریں آپ؟ جب آپ یہ
باوضو ہو، وضو آپ نے کر لیا تو پھر آپ نے اس کو پہنا، اور یہ موزے آپ کے پورے قدم کو ڈھانپے ہوئے، پھٹے ہوئے نہ، اگر تھوڑے سے پھٹے ہیں، تھوڑا سا پیر نظر آ، تھوڑا سا اس کے نظر آ، کوئی غلط نہیں، لیکن زیادہ مقدار میں پھٹے نہ۔ نمبر 3، اتنے شفاف نہ ہوں کہ آپ کی جلد نظر آئے، جیسے بالکل ایک دم باریک، جس سے آپ کو پیر کی جلد میں نظر آتی ہے، اس پر اجازت نہیں دی گئی۔ اور نمبر 4، جب آپ پہنے تو جس وقت سے آپ نے پہلا مسح کیا ہے، اگر آپ مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں، تو آپ کے لیے 24 گھنٹے یوم ولیلہ، 24 گھنٹے کی مدت، اور اگر آپ مسافر ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، جس وقت سے آپ نے پہلا مسح کیا ہے اس وقت سے 3 ایام، 72 گھنٹے، 72 گھنٹوں تک اجازت ہے، اس پر آپ مسح بغیر نکالے آپ مسح کر سکتے، سوائے کہ اگر غسل اگر واجب اگر ہو گیا تو پھر آپ کو نکال کر آپ کو غسل کرنا ہوگا، ورنہ صرف وضو کر رہے ہیں، آپ ٹوائلٹ جا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں، آپ اوپر سے مسح کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے حساب کب سے ہے؟ جب سے آپ پہلے، جب سے نہیں، جب سے آپ نے پہلا مسح کیا۔ مثال کے طور پر آپ نے عصر کی نماز میں، عصر کی نماز سے وضو کیا، موزے پہنے، طہارت کی حالت میں باوضو، اب اس کے بعد آپ اسی وضو کی حالت میں آپ نے مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی، سو گئے، فجر کو اٹھے تو آپ کے پیروں پر وہی موزے ساکس سے نکالے نہیں، آپ اسی حالت میں سو گئے، اب اٹھنے کے بعد آپ وضو کر رہے ہیں، اب مسح آپ نے کیا، تو اب پہلا مسح کب ہے آپ کا؟ فجر میں، پہنے کب تھے؟ پچھلے دن کے اثر میں، اب آپ کے 24 گھنٹے جو شروع ہوں گے پچھلے دن کے اثر سے نہیں، پہلا مسح آپ نے جو فجر میں جو کیا ہے، تو اس فجر سے یہ حساب شروع، بات واضح ہے؟ تو یہ اس وقت جب آپ مقیم ہو، شہر میں ہو، اپنی جگہ میں، اگر آپ نے سفر میں اس طرح کیا ہے تو پھر سفر میں 3 دن کا حساب، 72 گھنٹے تک آپ بغیر نکالے آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر انسان جب مسلسل پہنے رہتا ہے تو جسم کی اس کے اندر بدبو شروع ہو جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بدبو شروع ہونے سے پہلے اس کو نکال لے اور پیر دھو لے، وضو کر لے، پھر سے پہن لے، تاکہ بیماریوں سے بھی یا اسکن انفیکشن سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور خصوصاً اس طرح لوگ پہنے جو مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور جسم کی بدبو جو ہے مسجد میں پھیل جاتی ہے، اور جن چیزوں سے، جس بدبو سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، اس قسم کے بدبو سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو مسجد وہ جگہ ہے جو طہارت کی جگہ، پاک جگہ ہے، اور اللہ کے نیک بندے، نیک رسول جہاں پر رہتے ہیں، فرشتے جہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو ایسے مقامات پر اس طرح کی بدبو والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہی موضوع کا جو حکم ہے وہی حکم جوتوں کا بھی، اگر آپ طہارت کی حالت میں جوتے پہنے اور یہ جوتے ساتر ہیں، آپ کے پورے پیر ڈھکے ہوئے ہیں، تو جوتوں پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، جب تک کہ وہ جوتے نہ نکالیں، جب تک کہ جوتے آپ کے پیر میں ساتر ہیں، پہنے ہوئے ہیں، اس پر آپ نے مسح کیا، طہارت کی حالت میں پہنے، تو جو حکم موضوع کا ہے وہ حکم جوتوں کا بھی ہے، اور محمد رسول اللہ کے دور میں جوتے پہن کے بھی لوگ مسح بھی کرتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اب اس دور میں اس طرح کے قاعدے نہیں تھے کہ بھئی آپ منع کرتے ہوئے چپل پہن کر نہ آئے، جوتے پہن کر نہ آئے، مٹی سے مٹی تھی، مٹی کا فرش تھا، تو ایسے فرش پر صحابہ جوتے پہن کر بھی مسجد میں آ جاتے تھے، اور ان جوتوں کے ساتھ ہی نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی نکیر نہیں کی، بلکہ سنت سے بات ثابت ہے کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوتے پہن کر آپ نے نماز ادا کی۔ جوتے بتاتے خود نجیس نہیں، جس طرح ہمارے پاس ایک تصور ہے چپل پہن کے نماز پڑھ رہی ہے،
دھیمی جو ہے ایک گیند، ایک ہندوؤں کا گفٹ ہے ہمارے ذہنوں میں، کیونکہ پیر سے جو کون پیدا ہو؟ شودر پیدا ہو، ہریجن پیدا ہو، ان کے عقائد کے مطابق، تو پیر نجس ہے، تو اس وجہ سے پیر کسی کو